العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن واصلۃ بن الاسقع قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین فسمعته یقول اللہم انا فلاں ابن فلاں فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ فی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا والحق اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. عزیز طلبہ، اس روایت میں ایک میت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا ذکر کی جا رہی ہے. حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. صلی بنا رسول اللہ علی رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہمیں. فسمعت یقول، تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. اس جنازے کی نماز میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انا فلاں ابن فلاں، اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں فی ذمتے کا، آپ کے ذمے میں، وحبل جواری کا، اور آپ کی مضبوط پناہ میں، فقیہ تو آپ اسے بچائیے، فقہ یہ فعل امر ہے وقع یقی سے، بس آپ اسے بچائیے، من فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے. انت اہل الوفا، آپ تو وفا والے اور حق والے، صاحب وفا صاحب حق ہے. اے اللہ آپ اس کی مغفرت فرمائیے، اس پر رحم کیجیے، یقیناً آپ خوب مغفرت کرنے والے، خوب رحم کرنے والے. حبل جوار، اصل میں حبل رسی کو کہتے ہیں اور جوار پڑوس کے معنی میں. حبل جوار کا اصل مطلب کیا ہے؟ مختلف اقوال اس سلسلے میں. ملا علی قاری کا کہنا یہ ہے کہ جملہ کا سب سے اچھا مطلب یہ ہوگا کہ حبل سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ واعتصم بحبل اللہ میں آیا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یعنی قرآن میں، یعنی قرآن کو تھام لو، اس کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، مراد قرآن. جوار سے مراد امان اور حفاظت ہے، امان اور حفاظت، پناہ. اور اضافت جو حبل جوار میں، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی جوار حبل کے لیے بیان ہے، اصل بتانا ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کے امان. اب اس عبارت کا مطلب ہوگا کہ یہ شخص قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا تھا، اور یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اس کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہے. لہذا اس کو ایسا ہی کیجیے، یعنی اپنے پناہ میں قرآن کی وجہ سے، قرآن کو مضبوط پکڑنے کی وجہ سے اپنے حفظ امان میں لے لیجیے. ایک مطلب یہ ہے کہ حبل رسی اور جوار پڑوس، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص تیرے پڑوس کی مضبوط رسی میں آ گیا ہے. فلاں ابن فلاں تیرے ذمے میں، تیرے امان میں، وہ حبل جواری کا، اور تیرے پڑوس کی مضبوط رسی میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے پاس پہنچ گیا ہے اور تیرے ہی حفاظت اور امان اور پناہ کی رسی کو تھام لیا ہے. لہذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھ، اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں رکھ، یعنی اس کے ساتھ رحم فرما. اور آگے اس کی تفصیل بتائی، یعنی اے اللہ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اور
جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما، اس کو بچا لے اور اس کو بخش دے، ہر طرح سے اس پر رحم اور مغفرت کا معاملہ فرما۔ بہرحال یہ بھی ایک خاص دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے جنازے میں پڑھی تھی۔ دوسری روایت حضرت ابن عمر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کے محاسن اچھائیوں خوبیوں کو ذکر کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کے عیوب اور ان کی برائیوں کے ذکر سے رکو باز رہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردے کو غسل وغیرہ دینے کے وقت میں آخری حال میں لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ اچھائیاں بھلائیاں بھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اس کی برائیاں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ برائیوں کے ذکر سے منع کیا گیا ہے، دنیا میں کسی کی برائی کا تذکرہ کری یہ غیبت حرام ہے، تو مرنے کے بعد تو بدرجہ اولیٰ یہ بہت زیادہ شدید حرام ہے کہ مردہ کی غیبت کرے یا اس کی برائی کو ذکر کرے۔ نہلاوا رہا، کفن وفن دے رہا تھا اور اس درمیان میں اس کی کچھ اچھائی نظر میں آئی، مثلا چہرہ چمکتا ہوا، خوشبو وغیرہ اٹھ گئی، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کرو، بولو۔ ایسی خوبیوں اچھائیوں کو بیان کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بری حالت دیکھی، مثلا میت سے بدبو اٹھ رہی، چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، تو عوام میں اس کو بتانا حرام کہا گیا ہے۔ تو یہ تو مردے کے آخری حالت میں جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث کا یہ مطلب، اور اس سے پہلے یعنی کوئی آدمی زندہ تھا اب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد زندگی کی اس کی جو اچھائی ہو اسی کا تذکرہ کیا کرو، اس کی برائیوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی برائی کا تذکرہ اس لیے ہوتا کہ اس کو عبرت ہو برائی سے بچے، اب تو مر گیا برائی سے کیا بچے گا، لہذا اس کی اچھائی جو معلوم ہو انہیں بیان کرنا چاہیے اور برائیوں کے تذکرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث کا یہ بھی مطلب موت کے وقت کی حالت یا موت سے پہلے زندگی کی حالت کا تذکرہ مرنے کے بعد، دونوں سے حدیث کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیوں خوبیوں کا ذکر کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں کے ذکر سے بچتے رہو۔ آگے حضرت نافع ابی غالب کی ایک روایت ہے، نافع جن کی کنیت ابی غالب ہے، کہتے ہیں کہ میں انس ابن مالک کے ساتھ ایک جنازے کی نماز پڑھی، علی جنازۃ رجل، ایک آدمی کے جنازے کی نماز۔ کتابوں میں آتا ہے وہ ایک آدمی جن کے جنازے کی نماز یہ حضرت انس ابن مالک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جنازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جنازے کی نماز پڑھی، فقام حیال راسہ، پس وہ یعنی حضرت انس جو نماز پڑھا رہے تھے وہ اس جنازے کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، حیال راسہ سر کے سیدھے میں، سر کے سامنے جنازے کی نماز ہو گئی۔ ثم جاؤ بجنازۃ امرأۃ من قریش، پھر لوگ قریش کی ایک عورت کے جنازے کو لے کے آئے، یہ تو مرد کا جنازہ تھا، اب اس کے بعد ایک عورت کا جنازہ ہے، پھر لوگ قریش کی ایک عورت کے جنازہ لے کے آئے، فقالو، اور ان لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ صلی علیہ، ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے، ابو حمزہ آپ اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ راوی کہتے فقام حیال وسط السریر، اس وقت حضرت انس تخت جنازے کی چارپائی پلنگ جو تھی تخت اس کے درمیانی حصے میں کھڑے ہوئے، حیال وسط بیچ کے سامنے، درمیانی یعنی سر کے سامنے نہیں بلکہ بیچ میں درمیانی حصے پر کھڑے ہوئے، اور اس طرح جنازے کی نماز پڑھائی، یعنی مرد کا جنازہ پڑھایا اس کا الگ طریقہ ہوا اور عورت کا جنازہ پڑھایا اس کا الگ طریقہ ہوا۔ مرد کے جنازے پہ سرہانے کھڑے ہوئے سر کے پاس،
عورت کے جنازے میں درمیان میں بیچ میں کھڑے ہوئے. فقال له الاعلی، اسی نماز میں حضرت اعلیٰ بن زیاد بھی موجود تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازہ. ہاکذا اصل میں ہاکذا، کیا اسی طرح سے آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قامہ کھڑے ہوتے ہوئے جنازے پر، یعنی جیسے آپ کھڑے ہوئے، کیا آپ نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا؟ مقامہ منہا، جیسا کہ آپ کھڑے ہوئے اس عورت کے درمیانی حصے میں. ومن الرجل مقامہ کا من ہو، اور مرد کے جنازے پر مقامہ کا آپ کھڑے ہوئے، آپ کا کھڑا ہونا وہ من ہو اس کے سر والے حصے کے سامنے، یعنی جیسا آپ نے کیا، جیسے آپ کھڑے ہوئے عورت میں درمیانی حصے کے سامنے بیچوں بیچ اور مرد میں سر کے سامنے سرہانے، تو کیا آپ نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے؟ قال نعم، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. بہرحال یہاں جنازے میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے اس کے بارے میں روایت ہے. مرد میں الگ طریقہ، عورت میں الگ طریقہ. امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابو داؤد کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، مضمون یہی ہے لیکن کچھ اضافہ بھی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں فقام عند عجیزۃ المرأہ. عجیزہ پچھلے حصے کو کہتے ہیں، یہاں جسم کے کولہے والا حصہ مراد ہے. بس وہ کھڑے ہوئے اس عورت کے کولہے والے حصے کے پاس، پچھلے حصے یعنی درمیان سے بھی نیچے کولہے والا حصہ، وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. بہرحال جنازے میں کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے امام کو، اس میں جو اختلاف ہے ائمہ کا وہ ماقبل حدیث نمبر 12 کے اندر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. یہ حدیث شوافی کی دلیل ہے اور اس کا جواب بھی وہیں تفصیل سے حدیث نمبر 12 پہ دیا جا چکا ہے، وہاں رجوع فرما لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.